خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر انیل واشنگٹن آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارٹن لوتھر اور کیتھولک چرچ کے مابین تنازع۔ اسے تنازع کے باعث جو ہے ایک انقلاب دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں تو مارٹن لوتھر سے پہلے ہمیں بہت سے انقلابی نظر آتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، ان کا ذکر میں پھر کبھی اپنی ویڈیوز میں کروں گا۔ آج ہم مارٹن لوتھر پر بات کرنے کو ہیں۔ مارٹن لوتھر اور کیتھولک چرچ کے درمیان جو تنازع ہے وہ سیاسی اور مذہبی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ریفارمیشن کی ایک تحریک جنم لیتی ہے اور تاریخ میں اسے اصلاح کلیسیا یا ریفارمیشن کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے مغربی مسیحیت کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ آج میں چند واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اے میرے عزیزو، کیتھولک چرچ میں جو ہے 15ویں اور 16ویں صدی میں کیتھولک چرچ ایک انتہائی مذہبی اور سیاسی ادارہ تھا جو اپنے پاس بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا، اور چرچ کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، جیسا کہ انڈیولجنس، یعنی چرچ کیتھولک جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ پیسے دے کر ادا کر سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، پوپ جو تھے وہ سیاسی اور دولت کی طاقت کے نشے میں بہت زیادہ محو ہو چکے تھے، اور وہ اپنے مذہبی اور روحانی کاموں سے زیادہ سیاسی اور دولت کی طاقت پر انحصار کرتے تھے، اور وہی ان کی دلچسپی کا باعث تھا۔ اے میرے عزیزو، بائبل مقدس لاطینی زبان میں تھی، جسے صرف کیتھولک پادری ہی پڑھ سکتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے 1517 عیسوی میں 95 نکات پیش کیے۔ مارٹن لوتھر ایک جرمن مذہبی عالم تھا، اور 1517 میں اس نے ویٹنبرگ کے چرچ کے دروازے پر 95 تھیسس یا 95 نکات آویزہ کیے، اور ان 95 نکات میں کیتھولک چرچ کی بدعنوانیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور انڈیولجنس کی فروخت پر بھی سخت تنقید کی گئی تھی، یعنی کوئی بھی شخص پیسے دے کر جو ہے اپنا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ نکات بہت جلد پورے یورپ میں پھیل گئے، کیونکہ گٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس نے جو ہے بہت سی کاپیاں چھاپنا شروع کر دی تھی۔ وٹنبرگ کے اس عشائت خانہ یا چھاپا خانہ نے مارٹن لوتھر کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ اس پر کیتھولک چرچ اور پوپ کا جو رد عمل تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جب کیتھولک چرچ کو مارٹن لوتھر کی ان اصلاحات کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے سخت رد عمل دیا۔ 1520 عیسوی میں
پوپ لیو دہم نے مارٹن لوتھر کو ایک فتویٰ جسے پیپل بل کہتے ہیں وہ بھیجا، جس میں اس کے نظریات کو جھوٹا قرار دیا گیا اور اسے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ 1521 میں مارٹن لوتھر نے ان فتووں کو عوام کے سامنے رد کیا اور جلا دیا، جس کے بعد پوپ نے مارٹن لوتھر کو کیتھولک چرچ سے خارج کر دیا، ایکسکمیونیکیٹ کر دیا۔ 1521 میں اس تمام عمل کے بعد ڈائٹ آف وارمز، جسے وارمز کی کونسل بھی کہا جاتا ہے، کیتھولک شہنشاہ چارلس پنجم نے مارٹن لوتھر کو اس کونسل میں طلب کیا، جہاں اس سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائے، لیکن مارٹن لوتھر نے صاف انکار کر دیا اور کہا، جب تک میں بائبل کے ذریعے سے قائل نہ کیا جاؤں میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مارٹن لوتھر کا یہ بیان جو ہے ایک انقلابی بیان تھا، جو ایک نئے ریولوشن کا آغاز تھا اور اس کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد اسے مجرم قرار دے کر اس کی تمام کتابوں کو جلانے کا حکم صادر کیا گیا، لیکن مارٹن لوتھر کے حامیوں نے بہت سی چیزوں کو محفوظ کیا، اور یوں پروٹیسٹنٹ تحریک کی شروعات ہوتی ہے۔ مارٹن لوتھر کے خیالات کو جرمنی میں بہت پسند کیا گیا اور کئی حکمرانوں نے کیتھولک چرچ کی بجائے مارٹن لوتھر کے نظریات کو اپنایا، اور اس طرح جو ہے پروٹیسٹنٹ چرچ کی بنیاد پڑی جو کیتھولک سے الگ تھا۔ اس کے بعد 1524 سے 1525 تک، یعنی اس ایک سال میں جو ہے بغاوت کا عنصر نظر آتا ہے، جسے مارٹن لوتھر نے کیتھولک کے خلاف بغاوتی عمل کو اپنانے سے انکار کیا۔ 1530 میں جو ہے آسبرگ کنفیشن میں جو ہے پروٹیسٹنٹزم کے اصول مرتب کیے گئے یا بیان کیے گئے۔ 1555 میں پیس آف آسبرگ کے تحت جرمن ریاستوں کو اجازت دی گئی کہ وہ پروٹیسٹنٹ یا کیتھولک ہونے کا انتخاب خود کر سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، ان تمام چیزوں کے نتائج اور اثرات جو دیکھنے کو ملے وہ یہ تھے کہ کیتھولک چرچ کی طاقت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی، اور مارٹن لوتھر کی تحریک نے چرچ کی جو کلیسیا کے اندر ایک سوچ، ایک مائنڈ سیٹ جو پایا جاتا تھا، اس کو توڑ دیا، اور پروٹیسٹنٹزم کا جو پھیلاؤ ہے اس کے نتیجے میں اور بھی بہت سے فرقے ہمیں دیکھنے کو ملے، جس کے اندر جو ہے اینگلزم اور کیلونزم ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد بائبل کا ترجمہ جو ہے وہ جرمن زبان میں کیا گیا، اور اس کی رسائی ہر شخص تک جو تھی، یعنی وہ بائبل مقدس کو خود ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ہمیں جنگیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یورپ میں ہمیں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان ہمیں 30 سالہ جنگ نظر آتی ہے، جو 1618 سے لے کر 1648 کے درمیان ہوئیں۔ تو اے میرے عزیزو، مارٹن لوتھر اور کیتھولک چرچ کے درمیان یہ تاریخی تنازع جو ہے وہ یورپ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا،
اس نے نہ صرف مذہب بلکہ سیاست، تعلیم اور سماج پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ مارٹن لوتھر کی اس تحریک نے مذہبی آزادی کے تصور کو متعارف کروایا، جس کے اثرات آج بھی دنیا میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو ان جیسس نیم، آمین۔